بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقانیت اسلام کی 4 بنیادیں ہیں، یعنی اسلام کی حقانیت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہیں، پوری دنیا کائنات انسان کے لیے ایک خدا ہیں، تو اسی طرح پوری دنیا کے لیے ایک نبی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ایسا نبی ہو جو دعویٰ کرے کہ میں پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے میں نبی ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے نبی ہو کے رسول بنا کر کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ہر ایک نبی آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کی کہ میں ایک علاقے کے لیے آیا ہوں، میں ایک بستی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، ایک شہر کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری دنیا کے لیے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ لیکن واحد نبی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ جس طرح خدا تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو میں رحمت للعالمین ہوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی رب الناس ہیں تو میں اسی طرح کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہوں، کہ پوری انسانیت کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو حقانیت اسلام کے لیے پہلی بنیاد، پہلی چیز یہی ہے کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو پہلی بنیاد اور پہلی چیز یہی ہوئی کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے میں نبی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کے طور پر فائدہ سمجھیں، ایک نقطہ سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، رات میں چلنے کے لیے، رات میں سفر کرنے کے لیے، اندھیرے اور تاریکی میں سفر کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آنکھ کی روشنی جو انسان کے اپنے اندر اور جسم کی چیز ہے، اور دوسری باہر کی روشنی ہے، پھر چاہے لالٹین کی شکل میں ہو، چراغ کی شکل میں ہو، ٹارچ کی شکل میں ہو، یا اسی طرح گیس کی یا بجلی کی شکل میں ہو، یا سورج کی شکل میں ہو، مگر باہر کی روشنی بھی انسان کو چاہیے اور اندر یعنی آنکھ کی روشنی بھی انسان کو چاہیے سفر کو طے کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی پہچان کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، جنت تک سفر کرنے کے لیے 2 چیزوں کی یعنی 2 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روشنی وہ ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ ہمارے عقل کی روشنی ہے، یعنی عقل ہے۔ اور دوسری روشنی جو ہے وہ ہے نبوت کی روشنی، وحی کی روشنی۔ تو یہ روشنیاں تھوڑی بہت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ روشنیاں آئیں۔ انسانوں کو عقلیں بھی ملیں اور نبوت والی ان کو روشنیاں بھی ملیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو روشنی ملی، تورات کی لالٹین ان کو ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا چراغ ملا، زبور علیہ السلام کو سمجھا کہ داؤد علیہ السلام کو وہ زبور کی لالٹین ملی یا زبور کی ٹارچ ان کو ملی۔ لیکن جب ہمارے نبی، آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کا جب موقع آیا نبوت کا،
عالمگیر نبوت کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو نبوت دی اور جو معجزہ دیا وہ قرآن کا سورج عطا کیا۔ جب سورج آ جاتا ہے تو کسی لالٹین کی ضرورت، کسی چراغ کی، کسی بلب کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی گیس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے۔ جو معجزہ ملا، قرآن پاک ملا، وہ قرآن سورج ہے جس نے آ کر کے پورے دین کے احکام کو روشن کر دیا۔ تو دوسرا بنیاد حقانیت اسلام کا یہ ہوا کہ عالمگیر نبوت ہے۔ پہلا یہ کہ نبی وہ کون ہے جس نے دعویٰ کیا کہ ساری انسانیت کا نبی ہوں۔ دوسری چیز عالمگیر نبوت ہو گئی، اور تیسری چیز ہے کہ دائمی نبوت ہو، جو نبوت چلتی ہی رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے، آگے چل کر کے ان کی نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر عقل مند، دانشور اور ایجوکیٹڈ لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبوت کو تب مانیں گے جب دلیل موجود ہو، معجزہ موجود ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے ملے، دلائل ملے، کہ جب وہ مادرزاد اندھے پر کچھ پڑھتے تھے تو وہ بینا بن جاتا تھا، آنکھوں والا بن جاتا تھا۔ جب ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کوڑ کی بیماری والے پر جب پڑھتے تھے تو وہ تندرست بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، جب لاٹھی کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ تو یہ تھی ان کی دلائل، ان کے معجزات۔ لیکن جتنے بھی ان کے معجزات اور دلائل تھے وہ عارضی اور وقتی تھے۔ جس طرح کے موسم کا پھل ہوتا ہے، موسم کا پھول ہوتا ہے، ان کی اپنی پھلوں کی مٹھاس ہوتی ہے اور پھولوں کی خوشبو اور مہک ہوتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، آگے جا کر کے مرجھاتی ہے، وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، پھول جو ہیں مرجھاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جو معجزے، جو دلیل ملا، وہ قرآن پاک کی شکل میں ایسا پھل اور پھول ملا جو سدا بہار وہ خوشبو ہے، سدا بہار عطر ہے، سدا بہار پھل ہے، کبھی اس کی مٹھاس ختم نہیں ہوگی، کبھی اس کی خوشبو اور اس کی شکل کبھی بھی نہیں مرجھائے گی، قیامت تک یہ معجزہ چلے گا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی سورج کس نے بنایا تو آپ کہیں گے اللہ نے۔ میں پوچھوں بھئی آسمان کس نے بنایا، آپ کہیں گے اللہ۔ بھئی میں پوچھوں کہ انسان کس نے بنایا، آپ کہیں گے اللہ۔ لیکن میں کہوں کہ بھئی یہ دیوار کس نے بنائی، آپ کہیں گے انسان نے۔ میں کہوں کہ بھئی یہ پنکھا کس نے بنایا، آپ کہیں گے انسان نے۔ میں کہوں بھئی موبائل کس نے بنایا، آپ کہیں گے انسان نے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ سورج کس نے بنایا، آپ کہتے ہیں اللہ نے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اللہ کے کام پہچان لیے۔ اسی طرح آپ قرآن کو دیکھ کر کے آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کلام بھی یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے کلام کی پہچان بھی اسی طرح ہے۔ دنیا نے کوشش کی قرآن جیسا قرآن بنائے، 1400 سال گزر گئے، پہلے بھی کسی نے اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکا، لیکن ایک چھوٹی سی سورۃ الکوثر نہیں بنا سکے، آج بھی قیامت تک بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ کچھ عرب نے کوشش کی، آپ جانتے ہیں المنجد لغت کا کتاب ہے، کئی کتاب عرب نے لکھی ہیں عربی کے اندر، مگر قرآن کی چھوٹی سورۃ الکوثر جیسی نہیں بنا سکے، جس کے اندر حقیقت ہو، کوئی راز ہو، کوئی مضمون ہو، کوئی اس کے اندر ایک بات ہو، کوئی حقیقتیں ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکے۔ چند لوگوں نے کوشش کی کفار کے زمانے میں، مشرکین مکہ کے زمانے میں، انہوں نے ایک جو ہے کچھ فقرے لکھے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ پھر خود کہنے لگے کہ لہو ذنب وخرطوم فإنہ من خلقت ربک الجلیل، کہ اس کی ایک دم ہوتی ہے، اس کی ایک سونڈ ہے، اس کی ناک لمبی ہوتی ہے، اور یہ آپ کے رب جلیل کی خلقت ہے۔
اس سے کیا نکلتا ہے مقصد، اس سے کیا حقیقت ملتی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا کیا نتیجہ ملتا ہے؟ پھر خود ہی انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جملہ بنایا اس کو تھپڑ ماری کہ تم نے یہ کیا مقابلہ کیا قرآن پاک کا۔ ایک نے لکھا والسماء ذات البروج کے مقابلے میں والسماء ذات الفروج، عورتیں شرمگاہوں والی۔ اس سے کیا نکلتا ہے نتیجہ اور فائدہ کیا نکلتا ہے؟ تو ان لوگوں نے جب عاجز ہو گئے، قرآن پاک کا مقابلہ نہ کر سکے، تو لڑنے پر جو ہے تیار ہو گئے، بچے یتیم کرا لیے اور بیویاں اپنی بیوہ کرا لیں، لیکن قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جنگ بدر، جنگ احد، کئی ساری جنگیں اس کی دلیل ہیں اور تاریخ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ قرآن پاک معجز ہے اور قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو میں نے کہا حقانیت اسلام کی چار بنیادیں، ایک نبی کون؟ محمد الرسول اللہ۔ نمبر دو بنیاد کہ بھئی وہ عالمگیر نبوت ہے، پوری دنیا کے لیے نبوت ہے۔ نمبر تین کہ دائمی نبوت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور دائمی نبوت کی دلیل قرآن پاک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلے گا، سدا بہار پھل ہے اور سدا بہار پھول ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ ہیں، اور کسی کی تعلیم محفوظ نہیں۔ تورات کو آپ دیکھیں کہ تورات کے لوگوں نے 5 حصے بنا لیے، انجیل کو آپ دیکھیں عیسائیوں نے اس کے 4 حصے بنا لیے، 4 حصے اس کے بنا لیے، سمجھا کہ اس کے اندر ایک حصہ بنایا متی اور مرقس دوسرا، اسی طرح تیسرا جو ہے یوحنا اور چوتھا جو ہے لوقا، 4 حصے بنا دیے اس کے۔ اور دیکھیں ان کی زبانیں بھی ختم ہیں، جتنے بھی یہ کتاب تھے تورات، انجیل اور زبور وغیرہ، یونانی زبان میں، لاطینی زبان میں اور اس طرح کی عبرانی زبان میں ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آج دنیا میں ان زبانوں کا وجود ہی نہیں، ان کی کتابوں کے اندر ان کا بھی یہ بانٹ دیے گئے، تقسیم کیے گئے، اور ان کے اندر بھی صحیح مسائل اور احکام موجود نہیں ہیں، وہ بھی کئی حصوں کے اندر جو تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی ادائیں، ان کی سمجھا کہ ان کے کام، ان کا اٹھنا بیٹھنا سمجھا کہ محفوظ نہیں ہے۔ سکندر اعظم بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا ہے کہ کون سی بچی جو ہے جب سکندر اعظم چھوٹا تھا اس کو لوریاں سناتی تھی، وہ کون سی بچی تھی، محفوظ نہیں ہے۔ جب سکندر اعظم بادشاہ تخت پر آتا تھا تو پہلے کون سا پاؤں رکھتا تھا، محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بڑے بڑے مہاراجا گزرے ہیں، سمجھا کہ ان کے اندر اشوت ہے، جیت ہے، تو لیکن ان کی کوئی بھی ادا محفوظ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے مہاراجا ان کی کیا ادائیں تھی، ان کے کیا طریقہ کار زندگی تھا، کس طرح اٹھنا بیٹھنا تھا، کیا نشست و برخاست تھا، لیکن کوئی بھی ان کی چیز محفوظ نہیں۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ساری کے ساری محفوظ ہیں۔ آپ جب آرام فرماتے تھے کس کروٹ پر لیٹتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ جب سرما پہنتے تھے کون سی پہلی آنکھ میں لگاتے تھے محفوظ ہے۔ آپ جب بیت الخلاء جاتے تھے پہلے کون سا پاؤں رکھتے تھے محفوظ ہے۔ جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے یہ بات بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے، ساری دعائیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی کی ہر مومنٹ، ہر حرکت، ہر نقل جو ہے وہ ساری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہوگا عوام کو اور دنیا کو، انسانیت کو، کہ ایسی نبوت ہے۔ میں نے کہا 4 چیزیں حقانیت اسلام کی 4 بنیادیں ہیں۔ ایک یہ، بس آخری بات کر رہا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ ایک ایسا نبی ہونا چاہیے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پوری دنیا کے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ دوسری چیز عالمگیر نبوت ہے، اور تیسری چیز دائمی نبوت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چوتھی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات محفوظ ہیں قیامت تک، آخری انسان کے لیے بھی وہ جو ساری کے ساری تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اب کوئی اگر نبی اٹھ کر کے دعویٰ کرتا ہے، پھر کسی بھی شکل میں ہو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو آپ جو ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، آپ جھوٹے ہیں، آپ دجال اور کذاب ہیں، آپ ایک فتنہ ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جو ہیں نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ہمارے نبی ہیں ان کی دعویٰ عالمگیر نبوت کی ہے، دائمی نبوت کی ہے، ان کی تعلیمات محفوظ ہیں، اور ہمیں کسی بھی نبی کی
نئے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں، جبکہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش جو آپ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کی کہ ہم پوری انسانیت کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب آپ کے بعد کون سا انسان اٹھتا ہے جو کوئی صرف جو ہے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں؟ اگر وہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔